بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون انسانوں میں غلط رسم و رواج اور اپنی طرف سے غلط رسم و رواج کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اس پر عمل کرتے کرتے عبادت کا مقام، عبادت کا درجہ دیتے چلے گئے۔ اس قسم کی چیزیں، حرکتیں جس وقت اسلام آیا تھا معاشرے کے ہر پہلو میں خرابیاں تھیں۔ عام خرابیاں سب کچھ اس کی بنیاد تھی عقیدے کی بنیاد پر، تو عقیدے کو بگاڑ کے رکھا تھا۔ عقیدے کو اس طرح بگاڑ دیا تھا کہ ان بگڑی ہوئی اور اپنی طرف سے، اپنی جانب سے بگاڑ پیدا کردہ نئی چیزیں دین کا حصہ قرار دے دیا۔ اس میں روحانی اطمینان اور سکون والی کیفیت سمجھ کر بیٹھ گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اس طرح غیر اللہ والی چیزیں داخل ہوتے چلے گئے۔ اب غیر اللہ کا مفہوم کافی بڑا ہے۔ عام زندگی کے چیزوں کے اندر بھی یہ مقام اس اہمیت کا دے دیتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا داری، دنیا کے مال و متاع، ان جیسی چیزوں کو بھی یہ اس طرح اس پر گر رہے ہیں، اس کے لیے اتنے بے چین ہو رہے ہیں، اس کے لیے جان دینے تیار ہیں کہ انہوں نے اپنے مرضی، خواہشات، دنیا پرستی، اغراض کو اللہ سمجھ لیا۔ تو جس وقت قرآن نازل ہوتا اس وقت کا منظر ہے، پس منظر ہے، یہی چیزیں آج بھی معاشرے میں غیر مسلم میں عام طور پر، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، اور جہاں پر اسلام کی تربیت نہیں، خاندانی طور پر مسلمان کہلاتے چل رہے ہیں، وہ بھی اس جیسی مشرکانہ تہذیب و تمدن والوں کے ساتھ رہتے رہتے اپنے دین کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر بیسیوں بگاڑ پیدا کر رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو، پیغمبر علیہ السلام کو پردہ فرما جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے قائم اور باقی رکھا، اور یہ تاکید کرنے کے بعد آپ کی روح کو خبر فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان چیزوں کو جب تک اختیار کر کے رکھو گے رحمت خداوندی کے مستحق قرار پاؤ گے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر عمل کر کر بتلانے کے طور طریقے، جو میری زندگی جس کو سنت کہتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، ورنہ وہی بگاڑ ہوگا جو پہلے بگاڑ تھا۔ اب ترجمے کے بعد بات آئے گی۔ سابقہ آیتوں میں تھا، کل کی آیتوں میں، انسان کے پاس چاہے چھوٹی سے بڑی جو بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا عطا کرنے والا، دینے والا، انسان تک فراہم کرنے والا، آسان بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ نعمت خداوندی ہے، تم اس کا شکر کرتے نہیں ہو، اللہ کو اس طریقے سے مانتے نہیں ہو کہ جب یہ تمہاری وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، پھر دینے والا جب تم سے ہٹا دیتا ہے کسی بھی شکل میں، جس کو تم کہتے ہو کہ مصیبت آ گئی، یہ آ گئی، اب تک خوش تھے، بڑے راضی تھے، اچانک یہ رکاوٹ آ گئی، یہ قانون آ گیا، یہ لوگوں کا طریقہ آ گیا، یہ پریشانی میں گر گئے۔ دل کی گہرائی سے اپنے رب کو چیخنے چلانے لگتے ہو، دعائیں کرتے ہو۔ اب 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ اسی مصیبتوں سے بھی تم کو چھٹکارا دلا کر اس بوجھ کو آہستہ کم بھی کرتے ہیں۔
لیکن اس کے بعد پھر تم وہی چال چلتے ہو، مشری کھانا، پوری طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرتے، اس کا خوف نہیں رکھتے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ کہہ دیا تم نے، جو آج کے آیتوں کا ترجمہ ہے، ان انسانوں نے تو حقیقت کو نہ سمجھا نہ جانا، ایک حقیر چیزوں کو، ایک فنا ہونے والی چیزوں کو، جس کے اندر نہ کوئی دم ہے نہ خم ہے، اس کو اتنا بڑا خدائی کا درجہ دے دیے، کر دے کر اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے تو ہماری عطا کردہ چیزوں میں سے ان کے لیے ایک حصہ بھی مقرر کر دیا، اور یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا ہے۔ زکوٰۃ دینا اللہ کا حصہ ہے، یتیم کی پرورش کرنا اللہ کا حصہ ہے، غریب کی مدد کرنا یہ اللہ کا حصہ ہے، بیمار کی عیادت کر کے اس کا علاج وغیرہ کے لیے سب کرنا یہ اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ کے لیے کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے اللہ نے فلاں جگہ اس طرح دینے کے، اسی لیے اس کو سادے سیدھے الفاظ میں میں کہتا ہوں کہ یہ سنٹر بنائے اللہ تعالیٰ اصول کرنے کے۔ اب وہ بھی اصول کا ذکر دے رہے ہیں، وہ اس میں سے ایک حصہ میرے دینے کے بعد تو اس کو دے بول رہے ہیں، حالانکہ اس کا کچھ بھی نہیں اپنا، نہ اس کی جان، اس کے پاس اس زندگی جان کے پاس زندہ ہے، وہ جان بھی تو اس کی نہیں ہے، خود دے کے اس میں سے مجھے واپس کر۔ تو انہوں نے بتوں کے نام پر اس وقت کی آج بھی ہے، بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، چاہے کوئی بھی چیز کو شکل، چاہے انسان کی شکل ہو، پتلی کی شکل ہو، زندے کی شکل ہو، مردے کی شکل ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس میں سے حصہ بھی نکال کر رکھنے لگے اور کہہ دیا کہ یہ عبادت ہو گئی۔ اس عبادت کو نام دے دو، منت کا نام دے دو، نظر کا نام دے دو، کچھ بھی دے دو، الفاظ بدلے، طریقہ نہیں بدلا، فکر نہیں بدلی، تو خود اللہ تعالیٰ غضب میں آ کر کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے کام میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ غضب والی بات ہے۔ تو تاللہ، خود اللہ اپنے قسم کا کرتے ہیں، خدا کی قسم، ایسا سمجھنے والوں، ایسا کرنے والوں، اس پر قائم رہنے والوں، توبہ کر کر اس سے نہ ہٹنے والوں، یقیناً ضرور تم سے اس ایک ایک چیز کے بارے میں جب ہمارے پاس تم کو موجود ہونا ہے، حشر کے میدان میں اٹھائیں گے، ہر چیز کا سوال کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے دماغوں سے، ذہنوں سے قطعے کی بنیاد پر سنائی ہوئی، جس کی حقیقت نہیں، تہمت کے جیسا متعین کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے اور عبادت کا نام دے دیا تم نے۔ نیز ان کا ایک عقیدہ یہ ہے، آج بھی یہ قوم ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، جیسے جتنے بتوں کے اندر زیادہ بت عورتوں کی شکل میں، عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ لوگ بھی بھگوان کے بیویاں، بھگوان کے بچے سب مانتے ہیں، اسی جیسا ایک نظریہ قائم کیا، جو اللہ ہے، لفظ اللہ کہتے ہیں، لفظ چاہے بدلے، اس نے جنات شادی کی ہے، جنات عورتوں سے شادی کی ہے، ان سے جو بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کی جو اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ جو پتلے عورتوں کی شکل میں ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں سے باپ کو بہت محبت ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے۔ لہذا سارے معاملات کے اندر یہ ہمارے مددگار ہوں، دنیا کی زندگی کے ہر موڑ میں، مصیبت میں یہ ہماری مدد کریں گے،
ماننے کے بعد اگر اٹھایا جانا سچ ہے، کیونکہ وہ یقین نہیں رکھتے، اگر ہے ایسی بات یہ ہماری مدد کرے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب غلطی کے اندر ایک غلط انسان کی ایک سوچ کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عجیب کمال ہے۔ انسان کو ہونے والی اولاد جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کو دیتے نہیں، کسی کو لڑکے بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکے دیتے ہیں۔ یہب لمن یشاء ویہب لمن یشاء الذکور، جہاں جہاں اولاد کے دینے کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم ہبہ، عطیہ، یہ عطیہ خدا بندی ہے اولاد کا ہونا۔ اس قسم کے دواخانے کی اس یونٹ میں جا کر دیکھیے، لائن کے لائن لگے ہوئے، فطری تقاضوں کی ساری تکمیل، شادی بیاہ سب کچھ، پھر بھی اولاد نہیں، علاج کے بعد بھی اولاد نہیں، علاج کے بعد بھی اولاد نہیں۔ جب یہ بندے کے اختیار کی بات ہے تو ہوتی کیوں نہیں؟ وہ ساری چیزوں کی تکمیل کریں گے، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ پیغمبروں میں سے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، پوری زندگی جی لیے، 100 سال کو کراس کر دیے، بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گئے، اولاد نہیں۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو قدرت جو طاقت رکھتی ہے، جو قدرت طاقت رکھتی ہے مردانگی کی، 100 آدمیوں کے برابر کی طاقت رکھتی ہے، یعنی میڈیکلی خرابی نہیں، لیکن اولاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہبہ کرتے ہیں، انہیں عطیہ عطا کرتے ہیں، عطیہ کے طور پر۔ تو اس پہلو کو ذکر کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ صاحب اولاد بیٹیاں والا ہی یہ بھی قرار دے دیا۔ اللہ تو یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کے ماں اور باپ ہے۔ ماں کا بننا، باپ کا بننا، اولاد کا بننا، یہ عجز ہے، مجبوری ہے، عیب ہے۔ بچے چھوٹے ہیں تو باپ کے سہارے کی ضرورت ہے، بچہ محتاج ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو باپ بوڑھا ہوتا ہے، اب بوڑھے کو مدد اور سہارے کی ضرورت ہے بیٹے کی۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اللہ غنی، کسی چیز کا حاجت مند نہیں، بے نیاز ہر چیز۔ سبحانہ، فوراً تجدید فرمایا اللہ تعالیٰ اس قسم کے سارے عیوب وغیرہ کے ساری چیزوں سے، جو سوچتے ہو غلط، کہتے ہو غلط، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے تسبیح میں وہ تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، سبح بحمد ربک، یعنی الحمدللہ ملا کر سبحان اللہ ملا کر کہو۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سارے فرشتوں نے یہ ذکر کیا، حمد کے ساتھ آپ کے پاک باز ہونے کی ذات کا پورا اقرار کرتے، ہمیشہ ذکر کرتے ہیں ہم۔ پھر ایسے انسان کو جو ناقصی کرتا ہے پیدا کیوں فرماتے ہیں آپ؟ اس سے تسبیح فاطمہ میں سب سے اہمیت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھتے ہیں، تینوں کو ملا کے 100 مرتبہ، کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا۔ آپ کو جلدی ہے 10 مرتبہ پڑھنے میں، سبحان اللہ 10 بار کم سے کم، ورنہ 33 کی تکمیل کرنا۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، انہوں نے، ان کو جب لڑکے ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ناچتے ہیں، سینہ تناتے ہیں، خوشی سے سمائے چلے جاتے ہیں، بے حد و ایسا پیسہ بھی صرف کر کے بتاتے ہیں کہ ہم صاحب اولاد ہیں، ہم صاحب اولاد ہیں، ہم فلاں بن گئے، ہم فلاں بن گئے۔ اولاد کی اولاد ہو گئی
تو ہم دادا بن گئے، ہم نانا بن گئے، ہم غلام بن گئے۔ لڑکیوں کے وقت تو یہ کیسا نہیں کرتے، اپنے دماغ سے لڑکیوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیے اور اپنے لیے انہوں نے جو چاہ سے کر لیے، یعنی بیٹے۔ وہی ہے کہ اس لیے کہ جب انسان کو بیٹی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، باپ بن گیا، لیکن بیٹی کے ہونے پر وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا، یا کرا تو ظاہری مصنوعی طور پر کرتا ہے، اور بیٹے کے ہونے پر حد سے زیادہ کرتا ہے۔ جب بیٹیوں کے اوپر بیٹے ہوتے چلتے ہیں تو اس کو بشارت دیا کر کے مبارک ہو آپ کو بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہ مسودہ، سورج سکڑ جاتی ہے، ایسا چہرے کی رونق ختم ہو گئی، یہاں تو لفظی ترجمہ ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اندر کا اندر غصہ پینے لگتا ہے۔ کاظم نے غصہ پینے میں قذیب، غصے کو اندر کا اندر سینے میں دبا کر رکھ کر چہرے کے اوپر بشاشت، خوشی کے آثار زیادہ نظر نہیں آتے۔ اور عربوں کے اندر یہ تھا، اس میں ہر عرب نہیں، ہر انسان نہیں، ایسے انسان ہیں، تھے آج بھی ہیں، اس میں حد کو پار کیے ہوئے بھی تھے۔ دو قبیلے تھے، قبیلے کنانہ اور قبیلے خزاعہ نام کے، وہ تو یہاں تک یہ کرتے تھے، یتوارا من القوم من سوء، بری خبر سمجھتے ہیں اس کو، سمجھ کر اپنے ملنے والوں سے سر چھپا چھپا کر پھرتے ہیں۔ یہ اردو کے محاورے کے لحاظ سے یہاں کا ترجمہ ہے، یہ قوم سے چھپتے ہوئے پھرتے ہیں، اس کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ماں بشرابی، جبکہ بشارت دے دی گئی، اس کو خوشخبری نہیں سمجھتے، بلکہ اندر کا اندر اتنا گھٹنے لگتے ہیں کہ یہ سوچنے لگتے ہیں کیا اس بچی کو پالا جائے، پرورش کی جائے یا ختم کر دیا جائے۔ پرورش کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کہتے ایمسک علی ہون، کیا اس ذلت کو سر پہ اٹھا کر چہرے پہ لے کر، یعنی بیٹی کا باپ کہلاتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں ذلت کے ساتھ کیا میں زندہ رکھوں، اس کو پالوں، یا اس سے اچھا ہے کہ ہم یدسو کی طرح مٹی کھود کر، گڑھا نکال کر، گڑھے کے اندر ڈھکیل کر اس کو زندہ دفن کر۔ وہ کرتے بھی تھے۔ الا ساء ما یحکمون، دنیا کے مختلف علاقے، آج بھی ہندوستان کے بھی کئی علاقے ایسے ہیں، شمالی ہند کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں کی اس میں تہذیب میں ہے، جب بیٹی کی شادی ہو تو باپ شادی کے پورے رواج ہونے تک باپ سامنے نہیں آتا، چھپ جاتا ہے، باپ سامنے نہیں آتا، چھپ جاتا ہے، اور جب رشتہ جوڑ دیا گیا زندگی بھر داماد آمنے سامنے اگر ہو بھی جائے السلام علیکم نہیں کہنا، وہ ذلت سمجھتے ہیں، اس کے معنی نکالتے ہیں۔ اچھا میں آپ کی بیٹی کا شوہر، میری بیٹی کا شوہر، یہ کہتے ہوئے سلام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑا بڑا مفہوم نکالتے ہیں جو ناقابل بیان ہے، چھپ جاتے ہیں۔ ضروری کاروائیوں کی تکمیل کے لیے وہ چچاؤں کو، ان کو دوسروں کو، خاندان کے افراد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دین کی جب تربیت ہوتی ہے، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کے ساتھ مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کی تعمیل کی، تکمیل کی، اور ایک سنت کی تکمیل نہیں کر سکا، مجھے بڑا افسوس ہے۔ اب عمر کے اس میں پہنچ گیا ہوں کہ اب کرنا چاہوں گی تو نہیں ہو سکتا۔ تفصیل دریافت کرنے پر فرمایا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی تھی، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے فرمایا، روز جا کر گھر پر حال چال لیتے تھے، بیٹی کے گھر کو جاتے تھے، آتے تھے، خیر خیریت طلب کرتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی نہیں دیا، میں اس سنت کی تکمیل کر نہیں سکا۔ حیدرآباد میں ایک علمی گھرانہ ہے، آج بھی وہ علمی گھرانہ شہر ہے۔ علماء کی محفل میں بیٹھ کر وہ عالم صاحب، شہر کے مقدر بھی، شہر کے اندر مانے جانے والے بھی، نام کی ضرورت نہیں، انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ زبان میں یہی کہا، ہم تو وہ ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے گھر میں گھر کو جاتے نہیں، بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے۔ ایک محاورہ مشہور بھی ہے، انہوں نے مولویوں کی جماعت میں کہا، مولویوں کے درمیان میں اسی وقت فوراً یہ واقعہ محی الدین ابن عربی کا یاد آیا تو میں نے سنایا ان کو۔ اس کے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ بعد میں خاندانی طریقے کو اب بھلا دیے، یعنی لکھے پڑھے ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی خاندان ایک طریقہ ہے، رسم و رواج ہے ہمارا، یہ ہے، یہ کہاں سے نکال دیے؟ دین والے معاملات میں خاندان ہونا یہ کتی کی بنا کہاں سے آ جاتی؟ پھر انہوں نے اپنے اصول کو توڑا، تو یہاں بھی جو انسان جب ہو ہی جاتی ہے بیٹی تو اب دو فیصلے لینے میں لگ جاتا ہے، دو چیزوں میں۔ پالنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ذلت کو ساتھ لے کر اس بچے کی پرورش کرنا، یا چھٹکارا پانے کا آسان طریقہ ہے کہ بچے کو دفن کر کے زمین میں نیچے چھپا دیا جائے۔ یہ اس قسم کا جو خیال چلتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے معاملے، بندے اس میں مداخلت کیوں؟ ہمارا رزق کا معاملہ، فلاں فلاں کا معاملہ، بعض میں عزت والا معاملہ، العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین، حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل پر رب العزت عزت سے نوازتے ہیں۔ عزت وہ چیز ہے جو پیسوں سے خریدی نہیں جاتی، اور جو عزت پیسوں سے خریدی جاتی ہے، جو دنیائی معاملات کے اندر وہ ڈیوریبل نہیں رہتی، ہمیشہ ٹکنے والی نہیں، جب وہ حیثیت اس کے ختم تو کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں۔ الا ساء ما یکون، یہ انسانوں کے فیصلے بہت بہت برے ہیں۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں للذین، یہ کام یہ غلط سننے والے، آخرت کے اوپر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اور ہر چیز کا حساب و کتاب دینے کا، اللہ کے روبرو حاضر ہونے کا، جن کو یقین نہیں ہوتا، یا اسے مسئلہ سو برے برے نمونے حرکتیں کارروائیاں زندگی کے اندر بھی سے معاملات کرتے ہیں، لیکن للہ جس میں آ جاتی ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، یہ سب سے اونچے بلند نمونے ہیں۔ اگر سدھار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، پکڑ اور گرفت کریں گے تو بچ نہیں پاؤ گے، لیکن احکام خداوندی کی تعمیل و تکمیل کرو گے تو عین حکمت اور مصلحت کے بنیاد پر ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ حدیث شریف میں آیا، عورتوں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آپ کے خطبات ہوتے ہیں، خطابات ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتے ہیں، اسلام کی وضاحت ہوتے رہتے ہیں، مردانہ محفلوں میں، اجتماع میں ہوتے ہیں، لیکن مخصوص احکام مجلس عورتوں کے لیے کبھی آپ منعقد کرتے نہیں، تو ٹھیک ہے اجازت جمع بھی بتاتے ہیں، اس میں یہ بھی بتایا عورت کی فضیلت میں، اگر کوئی عورت اگر اس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا ہے تو وہ جنتی ہے، اور مان رسول پر مان خداوندی ہوتا ہے۔ پھر ایک سوال ہونے پر آپ نے 3 فرمایا، اس میں 2 لڑکیوں والی بھی تھی، 2 بچے والی، صرف بچے ہیں نہیں، مطلق بچے۔ اگر 2 بچوں کی ماں ہے تو
ہاں وہ بھی جنتی ہے۔ تو اولاد کے ساتھ تربیت ان کا آنا، جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو بندے کے اختیار میں دیتے ہیں، عطا ہیں، تو اس کے لیے جو مقرر کردہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے ذریعے سے واسطے سے اس کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، رزق کے انتظامات اسباب بڑھا دیتے ہیں جو ہماری سوچ سے باہر رہتے ہیں۔ ہماری تدبیر یہ تھی کہ اب جد و جہد بڑھ جاتی ہے، جد و جہد بڑھاتے ہیں، اسباب کھولتے ہیں، اس کے لیے آسان کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک ایک موضوع ختم ہوا۔ لیکن انسانوں کی غلط حرکت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک غلطی کے اوپر فوراً سزا دے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اس کی وضاحت تفصیل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔